ماحول میں ہوئیں، آج بھی خوشگوار ماحول میں ہوئیں۔ اسٹیٹمنٹ تو جس طرح فیصلہ ہوا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ عرفان صدیقی صاحب سینیٹر صاحب پڑھ کے سنائیں گے، مگر یہاں پہ آج جو سیز فائر ہوا ہے غازہ میں، اس کے اوپر بھی اس پوری کمیٹی نے یونینیمسلی اس کو سراہا، اپریشیٹ کیا۔ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے مختصر بریف کیا اس کمیٹی ممبران کو، اور یہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوئی۔ چارٹر آف ڈیمانڈز لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب نے ان رائٹنگ پیش کیے، اور نہ صرف پیش کیے بلکہ انہوں نے یہ چارٹر آف ڈیمانڈز پڑھ کے سنائے، اور اس کے اوپر ڈیٹیل میں ایک گفتگو ہوئی جس میں تقریباً ہر آنریبل ممبر نے دونوں سائڈز کے اس میں حصہ لیا اور رستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ بہتر سے بہتر رستہ کون سا ہو سکتا ہے جس میں جو طریقہ نکالا جائے۔ یہاں پہ انہوں نے اپوزیشن نے ڈیمانڈ کی کہ ان کے لیڈر سے ایک اور ملاقات کا ارینجمنٹ کیا جائے، جو گورنمنٹ کی سائیڈ نے جس کو سراہا، اور انہوں نے کہا کہ ہم رستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم بریف آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دیں گے، مذاکرات ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں، اس میں کوئی تشویش کسی کو نہیں ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ تو میں نے 2 ڈیمانڈز دونوں گورنمنٹ اور اپوزیشن کو پیش کی تھیں، جس میں نے ان کو ریکویسٹ کیا تھا کہ چارٹر آف اکانومی اور ٹیررزم کے اوپر بھی پورے ملک کو اکٹھا ہونا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں جو کہ اس کے اوپر بھی ساتھ ساتھ کام کریں، چونکہ یہ پورے پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے۔ اس کے اوپر بھی تھوڑی گفتگو ہوئی، اور انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کس طرح لے کے آگے چلنا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا عرفان صدیقی صاحب سے کہ وہ جوائنٹ ریٹن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنائیں۔ شکریہ جی۔ یہ بھی اٹھا کے وہاں کرتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن کمیٹیوں کے درمیان مذاکرات خوشگوار ماحول میں ہوئی ہیں، اور جبکہ مذاکرات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان مذاکرات کے اس اجلاس میں آغاز میں غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے پر بھی خوشگوار حالات میں اپوزیشن کی کمیٹی اور گورنمنٹ کی کمیٹی آج تحریک انصاف اور حکومتی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان تیسرا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوا۔ تحریک انصاف اور اپوزیشن کی طرف سے جناب عمر ایوب خان، جناب علی امین گنڈاپور، جناب اسد کیسر، صاحبزادہ حامد رضا، سینیٹر علامہ ناصر عباس اور جناب سلمان اکرم راجہ، اور حکومتی کمیٹی کی جانب سے نائب وزیر اعظم جناب محمد اسحاق ڈار، سینیٹر عرفان صدیقی، رانا ثناء اللہ خان، جناب راجہ پرویز اشرف، سید نوید قمر، ڈاکٹر فاروق ستار، جناب محمد اعجاز الحق، جناب خالد حسین مگسی اور جناب عبدالعلیم خان نے شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی تفصیلات سے دونوں کمیٹیوں کو آگاہ کیا۔ اس پر دونوں کمیٹیوں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے توقع ظاہر کی کہ غزہ کے مظلوم لوگوں کی آزمائش کے دن ختم ہوں گے۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کی۔ اجلاس کے آغاز کے ساتھ ہی اپوزیشن ٹیم کے سربراہ جناب عمر ایوب خان نے اپنی کمیٹی کی طرف سے تحریری مطالبات پر مشتمل دستاویز اسپیکر سردار ایاز صادق کے سپرد کی، جس کی کاپیاں تمام ارکان میں تقسیم کی گئی۔ اپوزیشن کمیٹی کے سربراہ جناب عمر ایوب خان نے تحریری مطالبات کا مسودہ پڑھ کر بھی سنایا۔ مطالبات کے حوالے سے دونوں کمیٹیوں کے ارکان نے اپنا اپنا موقف پیش کیا۔ دونوں کمیٹیوں کے درمیان طے پایا کہ حکومتی کمیٹی 7 ورکنگ دنوں کے اندر اپوزیشن کے مطالبات پر اپنا باضابطہ
तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। इस दौरान हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें अपनी अपनी क़यादत और वकला से मुशावरत और रहनुमाई लेकर इज्तिमाई मौक़िफ़ से अपनी कमेटी को आगाह करेंगी, जो फिर अपोजिशन कमेटी को उसके मुताबिक बताया जाएगा। अपोजिशन कमेटी ने कहा कि उन्हें अडयाला जेल में अपने लीडर जनाब इमरान खान से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका दिया जाए। हुकूमती कमेटी ने इसकी तायीद की। आइंदा इजलास की तारीख का ऐलान स्पीकर सरदार अयाज सादिक दोनों कमेटियों से मुशावरत के बाद करेंगे। दोनों कमेटियों ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की कोशिशों को सराहा, उनका शुक्रिया अदा किया और उन पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने इस